الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ ترجمہ معنی القرآن کی گھنٹی میں پچھلے درس کے اندر ہم لوگ سورہ عبس کی آخری آیات کو پڑھ رہے تھے، اور یہ جو سورہ عبس کی آخری آیات ہیں، ان آیات کے اندر قیامت کے مناظر کا تذکرہ چل رہا تھا، اور وہاں پر باتیں چل رہی تھی کہ مطلب جو ہے کیسے کیسے جو ہے لوگوں کی حالت ہوگی، کس پوزیشن میں لوگ ہوں گے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، چاہے وہ جس سے بھاگ رہا ہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، مطلب ہے کہ ایک قریبی آدمی اپنے دوسرے قریبی سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں بھاگ رہا ہوگا؟ کیونکہ ان کے سامنے ایک ایسا معاملہ درپیش ہوگا جو کہ انہیں تمام چیز ان سے کیا ہے بے نیاز کر دے گا، نہ وہاں کوئی قریب دکھے گا ان کو، نہ کوئی کیا ہے وہاں پر کوئی اور دکھے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پچھلی آیتوں میں یہاں تک چل رہی تھی، اور اس کے بعد کیا ہے یہاں سے جو ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، یہاں سے آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ایک دوسری چیز اور بیان کی جا رہی ہے کہ وہیں جب وہاں پر یہ منظر ہوگا، یہ ماحول ہوگا، تو وہیں پر کیا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو کیا ہے کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پر بات چلیے یہاں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اور یومئذ یعنی کہ اس دن کچھ چہرے مسفرۃ روشن ہوں گے، اور میں نے بتایا تھا اسفرا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، اسفرا الصبح یعنی کہ جب صبح روشن ہو جائے، صبح نکل آئے تو اس کو کہتے ہیں اسفرا الصبح۔ تو اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور پررونق ہوں گے۔ استبشرہ معنی ہوتا ہے پررونق ہونا، اشاش بشاش ہونا، تو مستبشرۃ پررونق ہوں گے۔ اس کے بعد اور دوسری طرف وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کچھ چہرے ان کے اوپر غبار ہوگا، یعنی کہ اس دن کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے۔ ترحقھا قطرہ، اور ان چہروں پر کیا ہوگا، ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی یا سیاہی چڑھی ہوگی۔ سیاہی چھائی ہوگی کیوں؟ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ مطلب وہ جو ہولناکی ہے یا وہ جو منظر ہے یا ان کی جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے کیا ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یعنی کہ ایک آدمی کے جب اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ آدمی کیا ہے خوشی سے بالکل پھولے نہیں سمائے گا، اور ایک آدمی جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب مجھے میری کیا حالت ہوگی یا میں کس طرف جا رہا ہوں۔ تو ترحقھا قطرہ، ان چہروں کے اوپر، یعنی کہ یہی وجوہ سے مراد ہے، ترحقھا میں ہا کی ضمیر اسی وجوہ کی طرف جا رہی ہے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کچھ چہروں کے اوپر کیا ہے غبار ہوگا، یعنی کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔ ترحقھا قطرہ، اور ان پر کیا ہے سیاہی چڑھی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ لوگ جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو یہ وہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے، یعنی کہ کفار اور فجار، کافر کی جمع کفرہ اور فاجر کی جمع فجرہ، تو منایا گئے وہ یہی کافر اور بد کردار لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ختم ہوئی سورہ عبس کی، اور سورہ عبس کو اگر ہم پھر سے ایک بار مختصراً جاننا چاہیں تو یہ سورہ عبس ہے۔ اس کا نام سورہ عبس اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ لفظ عبسہ کا ذکر اس صورت کے اندر آیا ہوا ہے۔ اس صورت کی شروعات جو ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ سے ہوئی ہے، جس وقت کی انہوں نے ایک نابینا صحابی کی طرف انہوں نے بے رخی کا اظہار کیا اور کفار قریش کی طرف انہوں نے توجہ دی، تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری، اور فوراً یہ کیا ہے یہ آیتیں عبسہ وتولیٰ یہ کیا ہے نازل ہوئی۔ گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اچھا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہ سردار لوگ اگر اسلام لے آتے، ان کو اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے، ان سرداران قریش کو اسلام کی طرف، اور اسی بیچ میں یہ نابینا صحابی پہنچ گئے تھے اور کہتے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ بتائیے اس دین میں سے جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے توجہ نہیں دی اور ان سرداروں کی طرف آپ نے توجہ دی، اور بار بار جب اس نابینا صحابی نے اصرار کیا تو آپ نے اپنا چہرہ بھی بنا لیا اور اعراض کیا، تو یہ چیز ناگوار گزری۔ تو جو دعوت ہے، دعوت کے اندر کوئی نابینا، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی فقیر، اس کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ یہی چیز جو ہے بتلانے کے لیے یہ آیتیں کیا ہے نازل ہوئی ہیں۔
اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے جو چل کر کے پھر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسان ہے، یہ جو کافر لوگ ہیں، چاہے کفار قریش ہو یا کوئی بھی کافر ہو، ان کو جو ہے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے رجوع کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے کفر اور شرک کو ترک کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر کچھ دلیلیں ذکر کی کہ آدمی اس کو چاہیے اس انسان کو کہ دیکھے، غور کرے، خود اپنے آپ میں غور کرے کہ کیسے اس کی پیدائش ہوئی ہے، کیسے ایک نطفے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، کن کن مراحل سے وہ گزرا ہے، اور کیسے کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ آسان کیا ہے، اور کیسے وہ مطلب جیتا ہے، جینے کے بعد پھر اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر کر کے مطلب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو اس پر گنائے ہیں، تاکہ یہ دیکھ کر کیا ہے وہ ایمان کی طرف واپس آئے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری نشانی اور اس صورت میں گنائی گئی ہے، اور وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ انسان کے آس پاس میں جو چیزیں ہیں جن کو وہ کھاتا ہے، جن سے استفادہ کرتا ہے، اس پہ بھی اگر غور کرے تو بھی کیا ہے، یہ نعمتیں بھی اگر اس پر غور کرے کہ کیسے وہ بنتی ہیں، کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے پھر بڑی ہوتی ہیں، کیسے وہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر دیکھے گا تو وہ کیا ہے اپنے اس کفر سے کیا ہے باز آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک چیز اور ذکر کی کہ مطلب قیامت کی ہولناکی کو ذکر کیا، اور قیامت کی قیامت کے دن جو ہے جو اس کی جو ہولناکی ہوگی، اس کے جو منظر ہوگا، جو خوفناک منظر ہوگا، اس کو ذکر کیا آخر میں، تاکہ اس سے بھی کیا ہے یہ کافر اور مشرک انسان کیا ہے اپنے اس کفر اور شرک سے کیا ہے باز آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ان الگ الگ طریقوں سے مطلب اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ صرف کفار قریش کے لیے نہیں ہے، نہ کہ اس زمانے کے لیے، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ جو بھی اس قرآن کو پڑھتا ہے، جو بھی کیا ہے راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، جو بھی مطلب کفر اور شرک میں مبتلا ہے، یا جو بھی مطلب غلط کام میں مبتلا ہے، ان سب کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ جو چیزیں کیا ہے اس صورت کے اندر مذکور ہیں، تو یہ صرف کفار قریش کے لیے خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ خطاب سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ پڑھے، یہ قیامت کا جو ذکر ہو رہا ہے اس کو ہر کوئی پڑھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد کیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر ڈر پیدا ہو، اور کیا ہے وہ غلط کام سے کیا ہے باز آ جائے۔ تو یہ صورت تھی مختصراً، اور اس کے بعد آگے جو صورت آ رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر یہ مکی صورت ہے، سورۃ التکویر مکیۃ، اور اس کے اندر جو ہے 29 آیات ہیں۔ یہ مکی اور مدنی پھر یہی بات آ گئی، اور مکی مدنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ مکی اور مدنی کیا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری تعریفیں ہیں مکی اور مدنی کی۔ مکی صورت کی تعریف کیا ہوتی ہے، مدنی صورت کی تعریف کیا ہوتی ہے، ایک بار پھر مختصراً۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو کیا ہے آیتیں یا جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ صورتیں کون سی ہیں، مدنی ہیں۔ یہ جامع تعریف ہے، تو تھوڑا زیادہ راجع ہے یہ تعریف، اور بھی بہت ساری اس کی تعریفات کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور سورۃ التکویر اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ جو پہلی آیت ہے وہاں پر آیا ہوا ایک لفظ کوورت، اور کورہ باب تفعیل سے ہے یہ، اور اسی کا جو مصدر ہے وہ تکویر آئے گا، تو اسی سے کیا ہے تکویر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلے، اور سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صورت اس کا جو ہے اس کے اندر مفہوم کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس میں کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے اس صورت کے اندر بھی جو ہے قیامت کی ہولناکیاں بیان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کیسا ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی، کیا کیا مناظر ہوں گے۔ تو ایک بار پھر جو ہے قیامت کی ہولناکیاں جو ہے بیان کر کے ایک انسان کو جو کہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، یا ایک انسان جو کہ کفر اور شرک کے راستے پر چل رہا ہے، اس کو ایک بار پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے اس کفر اور شرک سے کیا ہے باز آ جاؤ، یا وہ انسان جو غلط کام میں مبتلا ہے وہ اپنے غلط کام کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو یہاں جو ہے اس میں کیا ہے تذکرہ ہوگا کس چیز کا، قیامت کے مناظر کا، یا اس دن جو ہے جو چیزیں کیا ہے پیش آئیں گی، جو چیزیں رونما ہوں گی انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور یہاں پر اگر اس کے ہم دیکھیں گے تو یہاں پر جو اس کی جو اسلوب ہے اس کا جو ہے کہنے کا، اذا الشمس کوورت، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، ہر جگہ اذا 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 کر کے آیا ہوا ہے۔ اور اس کا جو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 12 بار آیا ہوا ہے، اور اس کا جواب جو آئے گا یہاں پر یہ ہے علمت نفس ما احضرت۔ یہ جو ہے آیت جو ہے علمت نفس ما احضرت، یہ اذا شرطیہ جو ہے تو اس کا ایک جملہ شرط ہوتا ہے اور جملہ جزا ہوتا ہے۔ تو اس کا جملہ شرط کیا ہوگا، یہ جو پورے کے پورے جملے ہیں سب آپس میں معطوف علیہ اور معطوف ہو کر کے جملے شرط بنیں گے، اور اس کی جزا کیا بنے گی، وہی والی بنے گی۔ یہ آیت علمت نفس ما احضرت یہ جزا بنے گا۔
اور بار بار ایذا کو کیا ہے یہاں پر مقرر کیوں کیا گیا ہے، اس طرح سے بار بار ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس خوفناک یہ ہولناکی جو ہے اس قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو، چند آیتوں کو پڑھتے ہیں یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، یہاں تک رکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، یہ معنی ہوگا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ لپیٹنے سے مراد کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ کوّرا الامامہ، پگڑی کو، جیسے پگڑی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کوّرا الامامہ، پگڑی کو کسی کوّرا فلان الامامہ، فلاں نے کیا ہے پگڑی کو لپیٹ لیا۔ تو اس کا معنی ہو گیا پھر کہ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا یا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو لپیٹنا ایک ہے، جیسے کہ پگڑی ہوتی ہے اس کو لپیٹ دینا، مطلب سر کے اوپر کیا ہے ایک لمبا سا کپڑا ہوتا ہے، پگڑی کیا ہوتی ہے ایک لمبی سی کپڑی، ایک لمبا سا کپڑا ہوتا ہے، اس کو سر کے اوپر کیا ہے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کیا ہے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ سورج کی روشنی گویا کہ ایک کپڑے کے مانند ہے جو کہ دنیا میں ایک پھیلی ہوئی ہے، تو اس روشنی کو کیا ہے سورج کے اوپر کیا ہے ایسے لپیٹ دیا جائے گا، تو وہ روشنی کیا ہے پھر نہیں جائے گی دور تک۔ تو اس طرح سے کہنے کا معنی ہے۔ تو اسے پھر نکلے کیا جب سورج کی روشنی کو جو کیا ہے سورج ہی پر کیا ہے لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ دور تک اب جو پھیلی ہوئی تھی اب وہ نہیں پھیل پائے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سورج کیا ہے بے نور ہو جائے گا، یعنی کہ اس سے کیا ہے روشنی کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ تو یہی معنی ہوا لپیٹنے کا، کہ جب اس کو لپیٹ دیں گے یعنی کہ اس کی روشنی کو لپیٹ دیں گے تو پھر سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے حدیث میں آیا ہوا ہے الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، یعنی کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ لپیٹنے سے اس کا مفہوم کیا ہوا کہ وہی ان کی روشنی کو کیا ہے لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ ان کی روشنی، اور اس طرح سے روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا معنی کیا نکلا کہ اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ سورج اور چاند کو لپیٹ کر یعنی کہ ان کی روشنی کو ختم کر کے ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اس سے کہ مراد کیا ہوگا جہنم میں پھینکنے کا؟ تاکہ مشرکین جو لوگ کیا ہے سورج یا چاند کی عبادت کرتے تھے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، دیکھو یہ وہ چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے تھے، ان کو ہم نے اس طرح سے کر کے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا۔ تو اذا الشمس کورت، تو یہ معنی ہو گیا جس وقت سورج کو یا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹنے کا معنی یہ ہے کہ یا مختصر نہ کر جانا چاہیے، یعنی کہ جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا النجوم انکدرت، انکدر کا معنی ہے کہ مطلب روشنی وہاں سے زائل ہو جائے گی، یعنی کہ جب سورج کی روشنی زائل ہوئی تو ستاروں کی روشنی بھی زائل ہو جائے گی، لازمی سی چیز ہے، کیونکہ ستاروں پر جو روشنی دکھتی ہے یہ سورج کی وجہ سے دکھتی ہے، تو جب سورج ہی نہیں رہے گا تو ان سے بھی روشنی کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ اور تو معنی ہو گیا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستاروں کی روشنی زائل ہو جائے گی، یا جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تو انقدرت کا معنی ایک تو یہ ہو گیا، کہا گیا ہے کہ بے نور ہونا، روشنی کا ختم ہو جانا، اور ایک دوسرا معنی اور بیان کیا گیا ہے اس میں کہ یہ بکھر کر کے گر جائیں گے، یعنی کہ جھڑ کر گر جائیں گے نیچے، یعنی کہ آسمان سے کیا ہے یہ نیچے گر جائیں گے۔ تو انقدرت کا معنی ہو گیا تساقطت یا سقطت، یعنی کہ یہ، اور جب کیا ہے ستارے نیچے گر جائیں گے، تو ایک دوسرا معنی ہو گیا، ایک تو معنی ہو گیا کہ جب ستارے کیا ہے بے نور ہو جائیں گے، ایک معنی ہو گیا، اور دوسرا معنی ہے کہ جب ستارے کیا ہے نیچے گر جائیں گے، تو دونوں معنی ہو سکتا ہے، اور دونوں طرح کے معنی کیا ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کے مناظر کا یہاں پر کیا ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اور اذا السماء انشقت غور اور توجہ سے پڑھے۔ یعنی کہ یہ جو صورت ہے، اور جو اس طرح کی اور جو صورتیں ہیں
اس کو آدمی غور سے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت کے دن کیسا کیسا ہوگا، اور بالکل ایسا لگے گا کہ اس کے آنکھ کے سامنے کیا ہے چیز دکھائی دے رہی ہے۔ تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں آگے والی چیز پڑھیں گے۔